اللہ فضل کرے، آپ کو خوش رکھے، خوشیاں دے۔ تو بچے آخر کیوں بگڑتے چلے جا رہے ہیں؟ آخر کیوں بیٹیاں بگڑتی چلی جا رہی ہیں؟ دھیان دو۔ آخر کیوں بہن اپنے بھائی سے نہیں ڈر رہی؟ اس کی وجہ ہے بھائی اللہ سے۔ کیوں بچے اپنے باپ سے نہیں ڈر رہے ہیں؟ چونکہ باپ اللہ سے۔ اب میری بات سنو، اس کا حل کیا ہے؟ یہ تو بیماری ہو گئی، اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ فضیل بن عیاض گھوڑے پر بیٹھ کے جا رہے ہیں، ان کے گھوڑے نے بدکنا شروع کر دیا۔ بدکنا سمجھتے ہیں؟ بدکنا سمجھتے ہیں؟ مطلب بدکنا اپنی گھوڑا آؤٹ آف، اے بھائی، اے بھیا بیٹھو بیٹھو، اتنی رات میں تقریر کرنا بڑا مشکل ہے، اگر آپ ساتھ دو گے تبھی کر پاؤں گا۔ ای کو کم کرو بھائی، اس کا ای کو اور کم کرو، اور کم کرو، ای کو اور کم کرو بھائی، ای کو اور کم کرو۔ جب میرے بعد نعت خواہ آئیں تو آپ، ہاں بس ٹھیک ہے، آواز بڑھاؤ۔ بہت اچھا مائک ہے آپ کا، شاندار۔ اب سماعت کر لیں، مشینری ہے بہت اچھی ہے، بہت اچھا مائک ہے، جب بھی جلسہ کراؤ یہی مائک منگانا۔ اب میری بات سنو، میری بات کو سنو، میں نے بری بات تو نہیں کہی، اللہ تعالیٰ ان کے کام میں برکت کرے۔ آپ لوگ ایسے آمین نہیں کہہ رہے، آپ کے گھر سے کچھ نہیں جائے گا، آپ آمین کہیں، زور سے بولیں آمین۔ ہاں، اللہ بڑا دینے والا ہے، مہربان ہے، کریم ہے، کرم کرنے والا، جلدی بولو، کرم کرنے والا ہے۔ اب میری بات بڑے دھیان سے سنیے گا اور غور کیجیے گا۔ آخر وجہ کیا ہے کہ بچے اپنے ماں باپ سے دور، دونوں باتیں بتاؤں گا، بچوں سے بعد میں بات کروں گا، پہلے ماں باپ سے بات کرتے ہیں۔ ایک بچہ، ادھر دیکھو، ایک بچہ پیدا ہوا، وہ بھینس کا بچہ ہے، بکری کا بچہ ہے، گدھے کا بچہ ہے، کتے کا بچہ ہے، مگر اسے عقل کتنی ہے جانور کو؟ امام غزالی فرماتے ہیں جتنا علم چاہیے زندگی جینے کے لیے جانور کو، اتنا وہ لے کے پیدا ہوتا ہے۔ مطلب پیدا ہوا بکری کا بچہ، ماں کو پہچان لیا، پہچان لیا نہیں؟ بھینس کے بچے نے ماں کو، مگر انسان کا بچہ نہیں پہچانا۔ انسان کا بچے کے ساتھ کیا ہوا؟ انسان کا بچہ ماں دیکھتا ہے۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اگر ماں اپنے بچے کے پیدا ہوتے ہی پہلی مرتبہ دودھ پلائے، یعنی اس سے پہلے اس نے دودھ بچے کو، ذرا زور سے دھیان دینا ذرا، دودھ پلائے پہلی بار، یعنی پہلی بار غذا اس کے منہ میں جائے، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اسی کے درمیان اگر اس کی ماں نبی پر درود بھی پڑھ دے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے کچھ میری بہنیں بیٹھی ہوں گی جنہیں اللہ نے اولادیں دی ہیں، کچھ میری بیٹیاں، میری بہنیں کل مائیں بنیں گی، ان کے لیے بتا رہا ہوں جب پہلی مرتبہ دودھ پلائے، فرسٹ ٹائم فیڈنگ کرائے، تو اپنے دودھ کے ساتھ ساتھ اپنے نبی پر درود بھی پڑھ دے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر درود اور دودھ دونوں ساتھ میں مل گئے تو اللہ اس کے بچے کو عاشق رسول بنا دے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ جو بڑبڑ کر رہا ہے آواز اس کو ٹھیک کرو، آواز بڑبڑ کر رہا ہے تو جو ہے تھوڑا سا اس کا آپ ٹریبل بڑھا دو، بس ٹریبل، آواز نہیں ٹریبل بڑھاؤ، تو جو ہے آپ کی میری طرف ٹریبل بڑھا دو ہلکا سا، تو جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اب بچہ پیدا ہوا، کان میں اذان دی جا رہی ہے، کیوں؟ کان میں اذان دینے میں دیر نہ کیا کرو، ایک دم دلوا دیا کرو، پیدا ہوتے ہی بچے کو بیماری لگ جاتی ورنہ۔ اب آپ کا بچہ پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد بڑا ہوا، جانور کے بچے نے امی کو پہچان لیا، اب آپ کا بچہ نہیں پہچان رہا ہے، جو پیار دے گا اسے ہی ماں مان لے گا، زور سے تو بولو سبحان اللہ، جو پیار دے گا اسے ہی باپ مان لے گا۔ اب ذرا غور کرو، توجہ کرو، ہوش آنے سے پہلے اب کیا ہوا؟ بچہ رویا۔ آج کل کیا ہو رہا ہے؟ بچہ رویا موبائل دے دیا، بچہ رویا موبائل دے دیا، خالہ کے پاس موبائل، خالو کے پاس موبائل، چاچا کے پاس گیا موبائل، پھوپھی کے پاس گیا موبائل، بچہ موبائل 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 کرتے کرتے 6 سال کا بچہ کرناٹک کا پاگل ہو گیا۔ جب وہ پاگل ہوا اس کی ویڈیو آئی تو اس ڈاکٹر سے پوچھ رہا ہے تمہاری امی کہاں ہے؟ تو لگا میرے امی میرے موبائل کے اندر ہیں، میری امی میرے موبائل کے اندر ہیں، اس گیم کے اندر سے نکلیں گی۔ اللہ اکبر، ماں رونے لگی، میرا بچہ پاگل ہو گیا۔ ڈاکٹر دیکھ رہا ہے، 100 بچوں سے پوچھا گیا دلی میں کیا بننا چاہتے ہو؟ تو ایک نے کہا میں یہ، ایک نے کہا یہ،
ایک نے کہا یہ, ایک بچہ بولا ڈاکٹر, ایک نہیں جی, ایک بولا میں موبائل فون بننا چاہتا ہوں. ماسٹر نے اسے اٹھایا, چھوٹا سا بچہ کیوں ایسا کہتا ہے موبائل فون بننا چاہتا ہے؟ کہنے لگا شام کو ابا آتے ہیں میرے باپ, تو وہ مجھ سے بات نہیں کرتے, موبائل میں لگے رہتے ہیں. میرا دل کرتا ہے میرا باپ مجھے گود میں لے, اس سے باتیں کرے. اس بے وقوف کو کیا پتا, اس بے شرم باپ کو کیا پتا, اس بے غیرت باپ کو کیا پتا جس نے کبھی اولاد کھلائی نہ ہو. آدمی جب تھک کے گھر میں جاتا ہے اور جب اس کے بچے اس کو باپ کہتے ہیں, ابا کہتے ہیں, یا پاپا کہتے ہیں, یا جا کے لپٹ جاتے ہیں, تو ساری تھکان بندے کی دور ہو جاتی ہے. اس کو کیا پتا کہ جب بچہ سینے پہ کھیلتا ہے تو باپ کو کیا لطف آتا ہے. اس بدتمیز کو کیا پتا, وہ تو موبائل میں لگا ہوا ہے. اب وہ موبائل میں, وہ بچہ کہہ رہا ہے میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ میری امی بھی مجھ پہ دھیان نہیں دیتی, موبائل میں دھیان دیتی ہے. میں کہتا ہوں بڑے ہو کہ اگر موبائل بن جاؤں تو کم سے کم میرا باپ محبت تو کرنے لگے گا. میرا باپ مجھ سے, ہائے کیا زمانے آ گئے. بچے تو پیدا کر لیے مگر تربیت کرنے کا پتہ نہیں. بچہ رویا تو اس کو کوئی نبی کی نعت نہیں سنائی. بچہ رویا تو موبائل دے دیا, اب رو رہی ہے, ہائے میرا بچہ برباد, ہائے میرا بچہ برباد. بچہ کہہ رہا ہے موبائل کے اندر ابا ہے, موبائل کے اندر اماں ہے, میں دونوں موبائل میں, یہ میرے ابا اماں نہیں ہے. اب یہ رو رہی ہے. کسی نے پکڑ کے کہا اب کیا روتی ہے, جب یہ تجھے چاہتا تھا تو نے موبائل دے دیا, تو نے اسے موبائل کے حوالے کر دیا, تو نے موبائل کے حوالے کر دیا, موبائل کے حوالے ہو گیا. اگر اللہ کے حوالے کیا ہوتا تو اللہ کے حوالے ہو جاتا. بولو جلدی بولو, میری بات غلط تو نہیں, سمجھداری کی بات ہے کہ نہیں؟ اب بچہ رو رہا ہے, موبائل اس کو نہیں دینا ہے, موبائل اس کو نہیں دینا ہے. بلکہ بچے کو اگر ایک ماں چاہے, توجہ کرنا, اگر ایک ماں چاہے, ایک عورت چاہے, اپنے آدمی کو بدل دے, گھر کو جنت بنا دے. جلدی بولو, اگر عورت چاہے تو گھر کو, دل لگ رہا ہے آپ لوگوں کو نہیں لگ رہا ہے؟ دیکھو میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گا, کوئی ممبر سے بھی اگر جائے گا تو اس کے جو جوتیاں ہیں میرے سر پر, مگر میں کسی سے کچھ کہوں گا نہیں. حالانکہ مجھ کو تکلیف ہوگی مگر میں کہوں گا کسی سے کچھ نہیں. میں کیسے کہہ سکتا ہوں, آزاد ہندوستان میں بیٹھا ہوں. میں تو یہی کہوں گا کہ تھوڑی دیر ہماری نالائکی بھی سن لیتے, ہو سکتا تھا کوئی آپ کے کام کی بات کر جاتے جو آپ کو کام آ جاتی. ہماری نالائکی بھی تھوڑی دیر دل سے سن لیتے. دھیان سنیے, غور کیجئے اور میری بات پر دھیان دیجئے, توجہ کیجئے, میری طرف دیکھیے, ادھر دیکھیے, میری طرف دیکھیے. میں جو لوگ موبائل اسٹیج پہ چلاتے ہیں, یہاں تو کوئی نہیں چلا رہا ہے, مگر جو چلاتے ہیں میرا دل کرتا ہے ان کے ہاتھ چوم لوں. اتنے مبارک ہاتھ ہیں کہ حضور کے ذکر میں بیٹھ کے موبائل چلا رہے ہیں. کتنے اچھے لوگ ہیں, ان کے تو ہاتھ چومنے چاہیے, بلکہ چومنے کیا, ہاتھوں کو اس میں پانی میں ڈلواؤ, اس پانی کو پیو. اتنے اچھے لوگ ہیں کہ لوگ ممبر پہ بیٹھ کے اللہ رسول کا ذکر سن رہے ہیں اور وہ موبائل میں فیس بک چلا رہے ہیں. بڑے اچھے لوگ ہیں, یہ بڑے بابرکت لوگ ہیں. جب ایسے لوگ ملیں بڑا ان کا احترام کرنا. یہ ایسے ملیں گے نہیں, بس اسی صدی میں, آخری صدی میں ان کا بالکل پالا پڑ, بالکل جو کنگال ہو جائے گی دنیا. ایسے لوگ نہیں ہوں گے جیسے یہاں کے لوگ آپ کو ملیں گے. میں توجہ کرنا, آج کل لوگ کہتے ہیں کہ وہ, میں نے دیکھا کچھ شاعروں کو, وہ کہتے ہیں 100 بار مشک اور گلاب سے منہ دھو, اس کے بعد حضور کی نعت پڑھو. میں ادھر بہار میں گیا تو اتنا کسی نے نعت پڑھتے پڑھتے اس میں چھالیاں ڈالی تھیں گٹکے کی کہ مجھے بدبو آنے لگی. تو میں نے کہا بھائی کم سے کم منہ دھو کے آ جاتا, کم سے کم تو گٹکا ہی نہیں کھاتا, تو مشک اور گلاب سے منہ دھونے کی بات کر رہا ہے, کم سے کم گندا منہ دھو لیتا نعت سن پڑھنے سے پہلے. یہ گٹکا کھانے والے لوگ بڑا ظلم کرتے ہیں اپنے اوپر, اپنے بچوں کے اوپر, اپنے گھر کی دیواروں کے اوپر, اپنی صحت کے اوپر. یہ گٹکا کھانے والے عجیب قسم کے ہوتے ہیں, ان کو اس بات کی بالکل کوئی شرم نہیں ہے کہ میرے ساتھ کل کو کیا ہوگا. گٹکا والوں سے جب وہ جاتے نا, کینسر ہو جاتا گٹکے والوں کو, ان کو ڈاکٹر ایسے نہیں دیکھتا ہے, پہلے ان کی اسپرے مارا جاتا ہے تاکہ بدبو بند ہو جائے. میں نے زندہ گٹکا کھانے والوں کے منہ سے کیڑے ٹپکتے دیکھے, نیچے کیڑے. یہ حال دیکھا ہے. ایک دم نہیں ہوتا, 15-20 سال چبانے سے ہوتا ہے, ایک دم کچھ نہیں ہوگا. ڈرو مت, چباؤ, محنت کرو, خوب اپنے پیسے خراب کرو. ایک دن مگر جب رپورٹ آئے گی نا تو بچوں سے چپٹ کر کے روتے روتے دیکھا ہے کینسر والوں کو, ہے میرے بچے, ہے میرے بیوی. ارے بھائی تو نے 15 سال زہر کھایا, تو نے سوچا ہی نہیں کتنی گندی چیزیں کھا رہا ہے, تو یہ کتنی خراب چیز کھا رہا ہے اور اپنے آپ کو سمجھتا ہے حضور کا ماننے والا ہے. ارے میرے نبی پاک نے فرمایا
اگر تم پہ دشواری نہیں ہوتی تو میرا دل چاہتا تھا کہ میں تم پہ لازم کر دیتا کہ تم مسواک کرتے، یعنی تم اپنا دانت صفا کرتے۔ 5 بار سنت ہے منہ میں کلیاں کرنا، بار بار بولو، ہے سنت نہیں؟ اور سوتے وقت حضور مسواک کرتے تھے، اٹھتے تھے تو مسواک کرتے تھے۔ آپ اپنا منہ صاف نہیں کر سکتے، اور نبی کے ماننے والے ہو، منہ سے بدبو آ رہی ہے، منہ سے گٹکے کی بدبو آ رہی ہے اور بات کرتے ہیں لوگ۔ اب ادھر دیکھیے، میری طرف توجہ کیجئے، میں جب آپ سے بات کر رہا تھا، اگر ایک عورت چاہے تو گھر کو، فضیل بن عیاض گھوڑے پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں، گھوڑا بلکنے لگا، مریدوں نے دیکھا کہ گھوڑا بلک رہا ہے، تو آپ نے کیا کیا؟ مریدوں نے آپ کو دیکھا، آپ نے اس کو روکا گھوڑے کو، اور پھر اپنا مصلی بچھایا، نماز پڑھنے لگے، رونے لگے اللہ کے سامنے۔ گھوڑا ٹھیک ہوا، گھوڑے پہ بیٹھے، لوگوں نے کہا حضور گھوڑا پریشان کر رہا تھا، یہ آپ نے نماز کیوں پڑھی؟ گھوڑے کو آپ دکھا دیتے گھاس پانی، کہنے لگے نہیں، بات یہ نہیں ہے، مجھے حضور کی حدیث یاد آئی، میرے حضور فرماتے ہیں جب تم اپنے مالک کا کہنا نہیں مانو گے نا تو تمہارے والے نیچے جو ہیں وہ تمہارا کہنا نہیں مانیں گے۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ ناراض ہوا، جو گھوڑا بھی میرا کہنا نہیں مان رہا ہے، پھر میں نے سوچا گھوڑے کو کیا منانا ہے تو اپنے رب کو منانا ہے۔ ذرا زور سے بولو، منانا ہے تو اپنے رب کو منانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بیوی پریشان کرے تو پھر بیوی سے جھگڑے نہیں، مسجد میں جانا ہے۔ اگر بچے پریشان کرے تو میری بہن، میری بیٹی، تجھ کو کسی میاں کے پاس تعویذ لینے نہیں جانا، نا تیرے تجھ سے بڑی دعا کس کا کام آئے گی؟ تو دعا کرے تو نبیوں کی طرح لگے گی اولاد کے حق میں۔ تجھ کو مصلی بچھانا ہے اور اللہ کو راضی کرنا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تجھ کو بلکہ ادھر دیکھو کیا کرنا ہے۔ ایک عورت یہاں پر بلرام پور کے بازار میں، اس کا آدمی پیچھے پیچھے، وہ آگے آگے، بیچاری نے کتنی دکانیں دیکھی، محنتی عورت تھی، بڑی دکانیں دیکھی، تب آگ جا کر کے اس کو ایک جوڑی کپڑے پسند آئے۔ اس کے بعد بھی دوپٹے کے لالے پڑ گئے، دوپٹے کے میچنگ کے لیے بیچاری کتنی دکان گئی، کتنی محنتی عورت ہے۔ اس کے بعد وہ بیچارہ مظلوم پیچھے پیچھے، اس کے گود میں وہ بچہ ہے، وہ لے کے چل رہا ہے، یہ آگے آگے پیچھے پیچھے۔ اب یہ شام کو آئی، اس کی پڑوس کی عورت جو کہ بوڑھی تھی، کہنے لگی میں تیرے آدمی کو جانتی ہوں، تیرا آدمی اپنی ماں کے ساتھ کبھی بازار نہیں گیا اور بہن کے ساتھ کبھی بازار۔ کہا تم مجھے تانے دے رہی ہو؟ کہا میں تانے نہیں دے رہی ہوں، میں تجھے سمجھا رہی ہوں، اگر تو اپنے آدمی کو بازار لے جا سکتی ہے تو تو اپنے آدمی کو مسجد بھی بھیج سکتی ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ بات صحیح ہے غلط؟ ایک عورت بدل نہیں دیتی آدمی؟ آپ کیا نہیں بدلتی؟ کیا بدلتی ہیں عورتیں کہ نہیں؟ آدمی کو بدلاؤ آ ہی جاتا ہے شادی کے بعد۔ تو جو اتنا کر سکتی ہیں وہ مسجد بھی غیر منقسم ہندوستان ہے۔ ایک بازید نام کا چودھری ہے۔ اب دھیان دو ذرا، عورتیں بدلتی کیسے ہیں، حکمت کیا استعمال کرتی ہیں۔ پہلے کی عورتیں تھیں، آج کی عورتوں کو وقت کہاں ہے؟ ان کے پاس وقت بھی بہت اور ہے بھی کچھ نہیں۔ وہی وقت ملے غیبتیں کرنے سے، چغلیاں کرنے سے، بیچاریوں کو اتنی محنت سے چغلی کرتی ہیں، موبائل پہ بات کرتی ہیں، برائی کرنے کو کوئی نہ ملے تو اب تو موبائل کافی ہے، ادھر لگایا 1 گھنٹہ اس کی برائیاں کر لی۔ یہ باتیں کون سی کرتی ہیں اتنی دیر؟ یہ بھی سمجھنے والی بات ہے، اس پہ بھی ریسرچ ہونا چاہیے کہ باتیں کیا کرتی ہیں۔ مگر پہلے کی عورتیں ایسی نیک عورتیں بھی دنیا میں، اچھی اللہ والیاں بھی دنیا میں، توجہ کرو، دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے؟ بول سے بول، بات ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اچھی عورتیں بھی دنیا میں تھیں۔ ایک چودھری، اس کے 2 بیویاں، اس کے ہزاروں جانور اس کے پاس پالتو، اس کے پاس 100 نوکر، بڑا زمیندار، 2 بیویاں ہیں، تیسری شادی کر لی، تیسری بیوی ٹھیک مل گئی۔ کبھی کبھی بیوی ٹھیک بھی مل جاتی ہے، مگر اس کو کون سی ملی بولو؟ تیسری ٹھیک ملی۔ یہ ٹھیک کیوں کہہ رہا ہوں؟ نمازی تھی، سبحان اللہ، اس کا باپ بھی نمازی، بھائی بھی نمازی، ماں بھی نمازی، پورا گھر نمازی تھا، مگر جب یہاں آئی تو نہ چودھری نماز پڑھے، نہ اس کی بیویاں نماز پڑھیں، نہ وہ 100 نوکر ہیں وہ نماز پڑھیں، نہ اس کے بچے نماز پڑھیں، نہ کوئی خادمہ نماز پڑھے، پورا ہی گھر بیکار۔ اس نے کوئی تانے نہیں دیے کہ تم نماز نہیں پڑھتی اور میں نماز پڑھتی ہوں، نا یہ تو جاہل عورتوں کا طریقہ ہے کہ وہ کوئی اچھا کام کریں گے، مرد یا عورت کسی کو برا سمجھنا
نمازی بہترین وہ ہوتا ہے جو دوسرے کو بھی نمازی بنانے کی ترکیب بنائے. ذرا زور سے بولو, وہ ہوتا ہے بہترین نمازی. اس نے سوچا اب نمازی کیسے بنانا ہے, دماغ سے کام لیا, دماغ لگایا. اور دماغ کیا لگایا اس نے؟ دماغ یہ لگایا کہ یہاں پر چودھری ہے, وہ سوتا ہے جا کر کے وہاں پر. کہاں پر وہ سوتا ہے جا کر کے؟ بیٹھک میں. دودھ لے کر کے جاتا ہے نوکر. دودھ وہ بولی نوکر سے تم لے کے نہیں جاؤ گے, میں لے کے جاؤں گی. اب نوکر کی کوئی حیثیت ہوتی ہے؟ ہٹ گیا پیچھے. یہ دودھ لے کے گئی, مگر اسپیشل دودھ لے کے گئی. اس میں تھوڑے بادام بھی لگائے اور اچھے سے اس کو اوٹایا, سرخ کیا اور بولی چودھری صاحب لیجئے دودھ. چودھری نے دودھ دیکھا, کہنے لگا تم کیوں آئی ہو؟ میری 2 بیویاں ہیں, وہ نہیں لائیں. میرے نوکر لاتے تھے, وہ نہیں لائے. کہنے لگی چودھری صاحب بات یہ, میرے نبی نے فرمایا کہ میں مخلوق میں مخلوق کو اگر سجدے کا اجازت دیتا تو میں کہتا کہ عورت اپنے مرد کو سجدہ کرے. آپ میرے سرتاج ہیں, آپ کی خدمت کرنا میرے اوپر زیادہ لازم ہے. آپ لیجئے دودھ پیجئے. اس نے اچھی سے بات کی, اس نے دودھ پی لیا. مگر سب کے پیچھے نیت کیا ہے یہ بھی دیکھ لو. دودھ پلایا, اس کے بعد پاؤں دبانے لگی. کہا آپ کے پاؤں دباؤں گی. کہا کیوں؟ کہ میں اپنے گھر پہ اپنے ابا کے دباتی تھی, اب آپ کے دباؤں گی. اچھا وہ دبانا جانتی بھی تھی. کچھ لوگ دباتے ہیں درد کر دیتے ہیں, مگر توجہ ہے کہ نہیں؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ اور کچھ بیچارے جانتے ہیں تو انہوں نے دبایا پاؤں دبایا, دباتے اتنی اچھے سے دبایا چودھری کو آگے نیند. اور جب نیند سونے لگا, کہنے لگی چودھری صاحب آپ سو رہے ہیں اور مجھے بھی نیند آ رہی ہے, میں بھی جا رہی ہوں, آپ کو نیند آ رہی ہے, اگر اجازت دو تو صبح فجر کی نماز میں اٹھا دو. سبحان اللہ. تو ایک تو چودھری, میری طرف دیکھو, اور ایک دوسرا مرد. پہلا چودھری, دوسرا مرد, تیسرا مالدار. گھمنڈ کی عادتیں 3. مرد بھی گھمنڈی ہوتے ہیں, عورتوں کا. جس آدمی نے کہیں گھمنڈ نہیں دکھائے گا وہ گھر میں دکھائے گا. پوری دنیا سے آ جائے گا, گھر میں آ کے بیوی سے مانگے گا مجھے 1 گلاس پانی دے دو. ابھی جب اتنا کام تو کر آیا, دنیا بھر میں گھوم آیا, 100 کلومیٹر کا سفر کر کے, یہ 2 منٹ پانی ہے, 1 گلاس ملے پی لے. کیوں تو لوگوں کو پریشان کر رہا ہے؟ مگر جہاں چلتی ہے آدمی وہاں. اچھا اب ایک بات آپ سے عرض کر رہا ہوں, ممبر سے جن لوگوں کو جانا چلے جائیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں. بیچ میں سے جاتے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں, ڈسٹرب ہوتا ہے جلسہ, ٹھیک ہے. جن لوگوں کو بھی جانا, کوئی میں محبت سے کہہ رہا ہوں چلے جائیں. ویسے بھی یہاں آپ لوگوں میں سے جنہیں جانا چلے جائیں, بالکل چلے جائیں, ہاں بالکل جائیں. میں تو ویسے بھی اپنی بہنوں کی تعداد کو دیکھ کے تقریر کر رہا ہوں. آپ تو سن رہے تو اس وجہ سے آپ کی غلط بھی جاگ جائے. اور کوئی صاحب جانا جلدی چلے جائیں, مہربانی کریں, تاکہ میں پھر بیچ میں ڈسٹرب نہ. ٹھیک ہے, جن جانا جلدی چلے, آپ بالکل چلے جائیں, ماشاءاللہ. اور کوئی صاحب جانا چاہتے ہو جلدی جائیں. اب بیچ میں سے اگر کوئی جائے گا تو میں کچھ کہہ سکتا ہوں, مطلب مجھ سے امید اچھی نہ رکھی جائے. مطلب میں کوئی بری بات تو نہیں کہوں گا, ادب کے دائرے میں بہت کچھ کہہ دوں گا. بہترین آدمی وہ ہوتا ہے جو تھوڑا قربانی دے. کیا کرے بولو؟ اب اس نے کیا کہا, بھاگ یہاں سے, تو مجھے نماز کے لیے اٹھائے گی, مجھے سمجھائے گی, جا بھاگ یہاں سے. اب سنو, اس کی بے عزتی ہو گئی. کیا ہوا؟ بے عزتی ہو گئی. جب اس نے بھگایا تو بے عزتی ہو گئی. نہیں ہو گئی بھائی, ہو گئی, کہہ دیجیے آپ ہو گئی, کیونکہ آپ کے یہاں ہو ہی جاتی ہے. کوئی کسی کو گالی دے تو جو گالی سن رہا ہے اس کی بے عزتی ہو گئی ہے. کیا لگتا ہے آپ کو؟ جو گالی سن کے کچھ نہ کہے اس کی کوئی عزت نہیں, وہ بے عزت ہے. جو گالی دے رہا ہے وہ عزت والا ہے. یہ الٹی بات نہیں ہے کیا؟ ارے عزت کس کی ہے بولو؟ جو گالی دے رہا ہے وہ بدتمیز ہے, جو سن رہا ہے وہ بدتمیز ہے. عزت والا کون ہے؟ بولو عزت والا کون ہے؟ توجہ ہے میری بات پہ نہیں؟ اتنی ہماری ہلکی عزت نہیں کہ کوئی بدتمیز ہماری بے عزتی کر دے, گالی دے دے, ہمارے خلاف کچھ کہہ کے وہ ہماری بے عزتی کر دے. نہ جب کوئی الٹی سیدھی بات بکے اور مجھے کوئی بکتا ہے جیسے کبھی کوئی اتفاق سے فون کر کے یا ویسے, تو میں کچھ نہیں کہتا اس سے. مجھے معلوم ہے کتے کے بدلے میں کتے کو کاٹا نہیں جاتا.
اور جب کوئی بدتمیزی کرتا ہے، گالی بکتا ہے، تو وہ آپ کو اپنے برابر لانا چاہتا ہے، اپنی گھٹیا پن پہ لانا چاہتا ہے، اپنے معیار پہ لانا چاہتا ہے. کبھی جواب مت دیجیے گا، خاموش رہیے گا، صبر کیجیے گا، کیونکہ اللہ نے اس کو عزت نہیں دی جو ابو جہل گالی دیتا تھا، اللہ نے عزت اسے دی جو بلال گالی سنتا تھا، اللہ نے اس کو عزت دی. تھوڑی دیر اور سن لو، بس میں ختم ہی کر دوں گا، زیادہ لمبی مجھ کو تقریر کرنی بھی نہیں.